بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ختم الانبیاء والمرسلین سید النبیین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم صلوات على محمد وآل محمد وعجل فرج. ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے. درود و سلام محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. کنیزان سیدہ، عزاداران سید الشہداء، یہ آخری دن ہے اور آج کی یہ شب ہے کہ زہرا کا غریب بیٹا ہمارا مہمان ہے. کل کا دن ہمارے مولا کی شہادت کا پیغام لے کر افق عالم پر چھائے گا اور ہمارا یہ غریب الوطن مولا ہم سے ودا لے. گزشتہ 8 دنوں سے آپ کے سامنے جو اس حقیر کو یہ سعادت مندی نصیب ہے کہ کچھ گفتگو حسب حیثیت کر سکے، اس کا عنوان رہا ہے اسلام اور مسلمان. اور جس آئے مبارکہ کے حصے سے ہم نے استفادہ کیا ہے اس میں پروردگار کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ مذہب اللہ کی نظر میں صرف دین اسلام ہے، صرف ایک ہی دین ہے. اور اگر دیگر ادیان ہیں، دوسرے مذاہب ہیں، تو یہ اسی کی بدلی اور بگڑی ہوئی شکل ہے. عزیزان گرامی، ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح لوگوں نے بڑھایا اور گھٹایا اور راہ راست سے ہٹ گئے، کس طرح صراط مستقیم سے کبھی آگے نکل گئے، کبھی پیچھے رہ گئے، کبھی دائیں کبھی بائیں گمراہ ہو گئے. کس طرح لوگوں نے توحید کے معاملے میں کبھی گھٹا کر یہ کہہ دیا کہ اللہ گویا ہے ہی نہیں، کبھی یہ کہا کہ ہر چیز لائق عبادت ہے. عدل کے معاملے میں یہ کہا کہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں. پھر یہ بھی کہا کہ سارا اختیار ہمارے پاس ہے، اللہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں. جب نبوت کا معاملہ آیا تو کبھی اس کی اہمیت نہ جان سکے اور کبھی چاہنے پر آمادہ ہوئے تو اسے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. جب امامت کی بات آئی تو کبھی اس بات کو تسلیم ہی نہیں کیا کہ نبی کے بعد بھی کوئی ہادی اللہ کی طرف سے قائم کیا گیا ہے. اور جنہوں نے ماننا چاہا پھر انہوں نے یہ غلطی کی کہ خدا کا درجہ دے دیا، کیونکہ مسحری ہو گئے. عزیزان گرامی، جو آخری اصول دین میں سے ایک بچا ہے کہ جس پہ آج گفتگو کرنا اور انشاءاللہ اس ٹاپک کو آپ کے سامنے کنکلوڈ کرنا ہے، وہ ہے مرحلہ قیامت. عزیزان گرامی، اس میں بھی اس کے جو ریاکشن ہیں اس میں بھی آپ کو 2 گروہ ملے گی. ہمیشہ تھوڑی سی توجہات آپ کی اس طرف مائل رہے تو بہتر ہے، اس لیے کہ آج اس چیز کو مکمل کر کے انشاءاللہ پھر ہمیں پرسہ دینا ہے بی بی گول کے پوتے کا. تو عزیزان گرامی، آپ کے سامنے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ لوگوں نے یا بڑھا دیا یا گھٹا دیا اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس اصول دین کو پہچان نہیں پائے، جسٹس نہیں کر پائے اس کے ساتھ. مثلا ایک گروہ ایسا ہے کہ جو کہتا ہے کہ قیامت نہیں ہے. قیامت کیا ہے؟ آفٹر لائف ہے، ایک حساب کتاب ہے. قیام سے آتا ہے کہ جب ہم سب کھڑے ہوں گے اپنے نامہ اعمال لے کر اپنے ہاتھوں میں. تو عزیزان گرامی، ایک پورا گروہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ قیامت نہیں آنے والی ہے نا. ایسے لوگ کہ جو سرے سے اس کا انکار کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے قیامت کو مان لیا تو پھر زندگی میں پابندیاں آ جائیں.
اور انسان پابندیوں سے گھبراتا ہے. تو چاہے ہم جتنے گناہ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ آفٹر لائف ہے ہی نہیں، کوئی دن ہی نہیں ہے ایسا حساب کتاب کا. پھر ایک گروہ ہمیں ایسا ملتا ہے جو کہتا ہے کہ چاہے جتنے گناہ کرتے جائیں اللہ رحیم اور کریم ہے، اللہ رحمان ہے اور وہ معاف فرمائے گا، وہ عفو ہے، وہ رفیع ہے. یہ ساری چیزیں وہ اپنے دفاع میں کہتے ہیں. دیکھیے رحمان اور رحیم وہ بے شک ہے، لیکن جبار و قہار بھی ہے. اور اگر اس کے بتائے راستے سے اس تک نہیں پہنچے، اگر سرے سے ہم نے قیامت کا انکار کر دیا تو اللہ کیوں ہمیں معاف کرے گا؟ تو عزیزان گرامی دونوں گروہ جو ہیں وہ غلط ہیں، دونوں کفر اختیار کیے ہوئے. کیوں؟ جو کہتے ہیں کہ قیامت ہے ہی نہیں اور جو کہتے ہیں کہ قیامت ہے. اب عزیزان گرامی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا حل کیسے کیا جائے. ہمیں یقین ہے، ہم جانتے ہیں ہمارے دل میں، لیکن اگر ہمیں کسی کو یہ بات سمجھانا ہو، بتانا ہو، اگر اس کا کوئی ثبوت چاہیے تو ہم کہاں سے دیں؟ کیونکہ قیامت ایک کنوکشن ہے، اب تک کسی نے دیکھا نہیں. قیامت ایک یقین ہے، اب تک کسی نے دیکھا نہیں ہے. تو عزیزان گرامی اگر یہ یقین ہے تو پھر یقین کو ہم کیسے سمجھائیں، ہم کیسے بتائیں؟ تو عزیزان گرامی پریشان ہو کر بس ہم تو ایک ہی در کا رخ کرتے ہیں کہ جو در محمد وہ آل محمد تو کنیزان سیدہ عرض میں آپ کے سامنے یہ کر رہی تھی، معذرت کے ساتھ کہ آج پتہ نہیں 2-4 دنوں سے یہ ہو رہا ہے کہ حد سے زیادہ خشک ہو جا رہا ہے. بہرحال تو عرض میں آپ کے سامنے یہ کر رہی تھی کہ دونوں گروہ جو ہیں دونوں اپنی جگہ پر غلط ہیں. اس لیے کہ ایک گروہ کہتا ہے کہ قیامت نہیں آنے والی، لہٰذا جو کرنا ہے کرو، پھر تو مٹی میں مل جانا ہے، یہی موقع ہے، سیز دا مومنٹ، سیز دا ڈے، ہے نا بھائی، کارپے دیم، ہمیں تو یہ سب کہا جاتا ہے. اور عزیزان گرامی دوسرا گروہ کیا ہے کہ ہم جو کچھ کریں کرتے جائیں، اللہ رحمان اور رحیم میں کوئی نہ کوئی صورت شفاعت کی نکل آئے گی، کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا. بھائی وہ خود کہتا ہے کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ کریم ہے، تو کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا. عزیزان گرامی جب پوچھا گیا کہ قیامت کا فلسفہ کیا ہے، اور اگر انسان معاد پر یعنی دوبارہ جگائے جانے پر، معاد پر یعنی دوبارہ اٹھائے جانے پر اگر یقین رکھنا چاہے تو یہ کیسے سمجھے کہ یہ ہونے والا ہے؟ تو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ وہ حکیم لقمان کی ایک بات، ایک اصلاح، ایک پیس آف ایڈوائس جو انہوں نے اپنے بیٹے کو دی، اس کو دہراتے ہوئے اس بات کو سمجھاتے کہ میرے مولا نے کہا کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر تم موت کے بارے میں اپنے دل میں کوئی بھی شبہ رکھتے ہو، کوئی بھی شک رکھتے ہو، کوئی بھی ڈاؤٹ رکھتے ہو، تو جب تمہیں نیند آئے تو اس نیند کو روکنے کی کوشش کرو. اگر تم نے اپنی نیند پر قابو کر لیا، کیا یہ ممکن ہے؟ انسان تھوڑی دیر کے لیے اس کو ٹال سکتا ہے، لیکن پھر اس کے ہاتھ مجبور ہو جاتا ہے. نیند جب غالب آتی ہے تو انسان بہرحال سو جاتا ہے. تو عزیزان گرامی جتنی بھی پریشانی ہو، جو بھی ہو، جتنی بھی فکر ہو، جتنے بھی الارمز بجیں آپ کے، اگر نیند غالب آ گئی تو انسان سو جائے گا. بھائی ہم جو فجر کی نمازیں کبھی کبھار پڑھتے، بھائی میں اپنی بات کر رہی ہوں، ہے نا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میجورٹی افسوس کی بات ہے کہ ایسی ہے. تو عزیزان گرامی یہ کیا ہے؟ یہ نیند غالب آ جاتی ہے ہم پر، ہمارے اختیار میں نیند نہیں ہے. تو عزیزان گرامی ایک درود پڑھ دیں مل کر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ لقمان اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ اگر تم نیند کو روک سکتے ہو تو پھر دل میں کوئی شبہ رکھنا، ظاہر ہے کہ نیند کو روکا نہیں جا سکتا. ابھی یا تھوڑی دیر بعد اس کو آنا ہی ہے، انسان کا جسم بنا ہی ایسے ہے. اور پھر جناب لقمان اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ اور اگر جو اس کے بعد جو بات ہے وہ اور زیادہ
حیران کر دینے والی ہے. دیکھیں بات بالکل سادہ سی ہے، سامنے کی ہے، روزانہ جسے ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، لیکن جو حکمت والے ہوتے ہیں وہ متوجہ کرتے ہیں. تو لقمان فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ اور اگر تمہیں معاد پر یعنی قیامت کے پہلے جگانے پر، اٹھانے پر اگر کوئی شبہ ہو اور تم چاہتے ہو کہ تم یقین کر لو، تو ایک کام یہ کرو کہ نیند سے اٹھنے کو قابو کر لو. یہ بھی ممکن نہیں ہے. جب انسان کی نیند سے آنکھ کھل جائے تو اس کے اختیار میں نہیں ہے. آپ نے الارم لگا دیا، بہرحال آپ اٹھ گئے کسی فکر میں، لیکن اگر آپ چھوڑ دیں اسے تو نیند کھل جائے گی. اور ہم میں سے زیادہ تر چونکہ مائیں ہیں، ہم الارم سے پہلے اٹھتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ تو عزیزان گرامی، انسان کا سو جانا اور اٹھ جانا اس کے قابو میں نہیں ہے. دیکھیے بالکل سادہ سی مثال دی ہے، یہ معصوم کی عظمت ہے، بالکل سامنے کی بات ہے، بالکل سادہ سی مثال ہے. اور اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں کہ اور اگر تم اس چیز پر تدبر کرو گے کہ میں کب سویا اور کب اٹھا، نہ نیند میرے اختیار میں ہے، نہ نیند سے جاگنا میرے اختیار میں ہے، اگر اس بات پہ تدبر کرو گے اور غور کرو گے تو تمہارے سمجھ میں آ جائے گا کہ تمہارے سونے اور جاگنے کے بیچ کا یہ وقفہ جو ہے تمہاری جان کسی کے قبضے میں ہے. یہ مولا کے الفاظ ہیں کہ تمہاری جان کسی کے قبضے میں ہے. تو عزیزان ایک درود پڑھ دیں مل کر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ایک ایسی مثال مولا نے دی کہ جس سے انسان کبھی انکار نہیں کر سکتا. بھائی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں سونے کا تجربہ نہیں، ہمیں جاگنے کا تجربہ نہیں. ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں ہماری آنکھیں بالکل اسی طرح پھٹی ہوئی ہیں. نہیں عزیزان گرامی، کوئی بھی ایسے نہیں کہہ سکتا. یہ صفات تو صرف اللہ کی ہے. ہم کہتے ہیں نا لا سناتو ولا نوم، کہ جس سے نہ کبھی بھوک لگتی ہے نہ کبھی نیند آتی ہے. تو عزیزان گرامی یہ صفت صرف اللہ کی ہے. انسان جو ہے اتنا بھی اختیار نہیں رکھتا. تو معصوم نے بہرحال سمجھا دیا کہ قیامت پر یقین، موت پر یقین اور اس کے بعد معاد پر یقین بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے نیند انسان کی موت ہے. ہم جانتے ہیں سلیپ از دا کاؤنٹر فیٹ آف ڈیتھ. یہ بہت ہی فیمس ایک کوٹ ہے انگلش میں کہ سلیپ جو ہے، نیند جو ہے، وہ ایک فیک، ایک نقل ہے موت کی. ہم سب جانتے ہیں. اور اٹھ جانا معاد کی یاد دلاتا ہے، معاد کی یاد دلاتا ہے. اور عزیزان گرامی ایک بات عرض کرتی چلوں، چونکہ ذہن میں اس وقت آ گئی ہے کہ میرے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم فجر کی نماز کے وقت نہیں اٹھے تو تم کیوں اٹھے؟ مثلاً دیکھیں مولا کے کہنے کا انداز کیا ہے کہ اگر تم فجر کی نماز کے وقت نہیں اٹھتے ہو تو تمہارا اٹھنا بیکار ہے، تمہارا زندہ ہو جانا رائگاں ہے، بیکار ہے. اٹھنا ہے تو اس وقت اٹھو. تو عزیزان گرامی انشاءاللہ کہ ہم سب کو مولا توفیق عطا فرمائے کہ ہم ساری نمازیں، نہ صرف فجر بلکہ ساری نمازیں وقت پر ادا کریں. تو عزیزان گرامی عرض میں یہ کر رہی تھی کہ معصوم نے اس مسئلے کو حل کر دیا کہ قیامت پہ کس طرح یقین ہونا چاہیے، معاد پر کس طرح یقین ہونا چاہیے، موت کیسے یقینی عمل ہے. تو اب وہ لوگ کہ جو اس مرحلے تک آ گئے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ ہمیں خوف کرنا چاہیے، کیا ہمیں ڈر جانا چاہیے، یا ہمیں اللہ سے امید لگا دینا، چھوڑ دینا چاہیے؟ تو عزیزان گرامی پھر میرے مولا کائنات نے مشکل کشائی کی کہ میرا مولا کہتا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں امید اور خوف برابر سے ہو. فلسفہ ہے، امید اور خوف برابر سے ہو. جب معصوم سے پوچھا گیا کہ اس کی وضاحت کرے تو معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سنے کہ سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا سوائے ایک انسان کے، تو وہ دعا مانگے کہ پروردگارہ وہ انسان میں امید آدھی امید. اور اگر وہ یہ سن لے کہ سب کو جنت میں ڈالا جائے گا سوائے ایک کے، تو وہ دعا کرے کہ پروردگار وہ انسان میں نہ ہوں. تو عزیزان گرامی یہ فلسفہ ہے کہ مؤمن جو ہوتا ہے اس کے دل میں خوف اور امید برابر سے ہونا چاہیے، تب کہیں جا کر اس کا ایمان کامل ہوتا ہے. عزیزان گرامی یہ تمام اصول دین سمجھانے والا ہمارے لیے جو صراط المستقیم، جو سیدھا راستہ موجود ہے،
ہم نے اسی کی طرف رجوع کیا ہے، ہم نے انہی کا دامن مضبوطی سے تھام لیا ہے۔ اور اگر پھر بھی کسی کو اللہ پر یقین نہیں آئے اور اس کے بھیجے پیغمبروں پر یقین نہیں آئے، اگر کسی کو اسلام کی عظمت اور اہمیت سمجھ میں نہ آئے، تو وہ دیکھے کہ کربلا میں ایک 57 سال کا باپ ہے کہ جو اپنے بیٹوں کی لاشیں رن سے اٹھا کر لا کر اس کے بعد سجدہ شکر بجا رہا۔ مائیں ہیں کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹوں کو شہید ہوتا دیکھا ہے اور اس کے بعد اپنا سر اللہ کے سجدے میں جھکا کر کہا شکراً شکرا حقاً حقا۔ عزیزان گرامی، اگر رونے کی ضرورت ہے تو واقعاً اس محفل میں کم از کم مجھے مصائب پڑھنے کی کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ میرے سامنے مائیں موجود ہیں اور آپ کے سامنے یہ جھولا موجود ہے۔ عزیزان گرامی، انسان کی فطرت ہے کہ اسے بچے پہ پیار آتا ہے، کسی کا بھی بچہ ہو معصوم ہوتا ہے، چونکہ بچہ بچے پہ پیار آتا ہے۔ عزیزان گرامی، اور پھر اگر وہ اولاد اپنی ہو تو کس قدر اس سے محبت ہوتی ہے۔ کوئی ایک چھوٹا سا بچہ ہو، آپ اس کے لیے پانی کسی سے مانگے تو انسان بڑھ کر کوشش یہی کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، غیروں کے بچوں کو لوگ اپنا خون تک ڈونیٹ کر دیتے ہیں۔ نہ جانے یہ کیسے لوگ تھے کربلا کے میدان میں کہ میرا آقا ایک کوزہ آپ کا سوال کرتا رہا، اپنی فطرت کے خلاف تھی یہ لوگ۔ واقعاً آپ کی آنکھیں چھلک اٹھی نا، بس آپ نے معدت کا ثبوت دے دیا نا، بس یہ مجلس اعضا کامیاب ہوئی۔ لیکن عزیزان گرامی، ہمیں پرسہ تو دینا ہے نا، ہمیں پرسہ دینا ہے۔ کبھی شاید اسی ممبر سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ انسان کو اپنی اولاد کی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جتنی اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ اس کی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ نواسے پوتے انسان کو بہت عزیز ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ میرے بدن کے حصے کے بدن کا حصہ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، کیا کہنا کہ آج ہمیں شہزادی کو جناب علی اصغر کا پرسہ دینا ہے۔ یہ سب سے کم سن شہید ہے کربلا کا، یہ معرکہ کربلا کا سب سے کم سن شہید ہے کہ جس کے 6 ماہ کی عمر کو پورا کرنے کے لیے میرے مولا نے ایک رات کی مہلت مانگ لی کہ اللہ کی راہ میں اگر کچھ فدا کیا جاتا ہے، اگر کوئی ذبیحہ پیش کیا جاتا ہے تو اس کی عمر کم از کم 6 مہینے کی ہونا چاہیے۔ اسی لیے میرے مولا نے ایک رات کی مہلت مانگ لی تھی کہ مکمل ہو جائے 6 ماہ کا وہ سن میرے ننھے لال کا۔ لیکن یہ اتنا عظیم شہید ہے۔ دیکھیں کربلا میں شہادت کی جو ترتیب ہے، اس میں جو سب سے پہلے چلے گئے ان کی پیاس سب سے پہلے بجھ گئی، اس لیے کہ ساقی کوثر جام لے کر ارے شکریہ ادا کرتا ہوا اسے وہ جام پیش کر رہا تھا۔ لیکن جو جتنا عزیز تھا اور جو جتنا عظیم تھا، عزیزان گرامی، اس قربانی اتنے بعد میں ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں، اسی لیے میرے مولا کی قربانی سب سے آخر ہے، میرے مولا کی شہادت سب سے آخر ہے۔ کیا یہ کم عزم ہے؟ کیا یہ کم عظمت ہے؟ کیا یہ کم فضیلت ہے علی اصغر کی کہ سب سے بعد میں جو شہید ہوا بس اس کے بعد مولا کی ہی شہادت ہے؟ ذرا تصور کریں، جو جتنی دیر تک اس دنیا میں زندہ رہا اس نے اتنی دیر تک پیاس برداشت کی ہے۔ پھر ایک بچہ ہو کہ غذا کا جہاں تصور نہیں ہے، ایک بچہ ہو کہ 6 محرم سے جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہو، ایک بچہ ہو کہ جسے نہ دودھ نہ پانی میسر ہو، اللہ اکبر، وہ آیا ہے اپنی قربانی دینے۔ کیسے کہ جب میرے مولا نے حل من کی صدا بلند کی۔ عزیزان گرامی، ان مجالس میں آنے کو معمولی نہ سمجھیے گا، وقت پر آنے کی کوشش کیا کیجئے۔ 2 وجوہات ہیں اس کی، 2 وجوہات۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب فرش بچ جاتا ہے تو شہزادی خود آ جاتی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ جب آتے ہیں یہاں، آپ کا دل، آپ کی دھڑکن حسین کی اس حل من کی صدا کو لبیک کہتی ہوئی آتی ہے کہ آپ اپنے مولا کی نصرت میں حاضر ہونے کے لیے دیر کریں گے؟ نہیں عزاداروں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ حل من کی صدا بلند کی، خیمہ گاہ سے رونے کی آواز آئی، میرا مولا تیزی سے خیمے کی طرف آیا، بہنوں کو مخاطب کر کے میرے مولا نے کہا رونے کی وجہ کیا ہے؟ ابھی حسین زندہ ہے۔
ابھی حسین زندہ ہے۔ ایک مرتبہ بہنیں کہتی ہیں کہ بھیا آپ کی آواز سن کر علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ بچہ ہمک کر جھولے سے گر جائے واقعاً فکر کی بات ہے، لیکن وہ بچہ جو غش میں پڑا ہے 2 راتوں سے، اگر وہ ہمک کے گر جائے تو پھر اس میں اللہ کی مصلحت ہے، اس میں حکمت ہے، ارے نصرت کا جذبہ ہے اس ننھے علی کو۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے لال کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پھر میرے مولا جناب رباب سے کہتے ہیں کہ اے رباب اگر اجازت دو تو میں تمہارے اس بچے کو پانی پلا لاؤں۔ ارے جناب رباب نے ایک مرتبہ بچے کو دیکھا، ارے آنکھیں نیم کھلی ہوئی ہیں، گردن ڈھلکی ہوئی ہے، ہونٹ جو ہیں بالکل خشک ہو گئے ہیں۔ ایک مرتبہ دوڑ کر گئی، ارے ماں کا دل ہے نا، ماں کا دل ہے۔ ایک مرتبہ ایک ننھا سا کرتا نکالا، کہتی آقا میں اپنے لال کو میدان کے لیے تیار تو کر دوں، میں اپنے لال کو میدان کے لیے تیار تو کر دوں۔ ارے ایک مرتبہ کرتا تبدیل کیا، سر پر ایک ننھا سا سبز عمامہ باندھا اور اپنے لال کو مولا کے حوالے کیا۔ میرا مولا لے کے چلا، جیسے ہی دھوپ میں آیا نا میرا مولا، ہائے باپ کا دل ہے، ایک مرتبہ ابا کے دامن کو بچے کے اوپر ڈال دیا۔ اب دشمن یہ سوچنے لگے کہ حسین قرآن لے کر آئے ہیں، اب قرآن سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہائے وہ قرآن پر ایک پارہ قرآن ہی تو تھا۔ جب میرا مولا سامنے آیا، جیسے ہی ابا کے دامن کو ہٹایا، اب لوگ حیرت زدہ ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اتنے چھوٹے بچے کو میدان جنگ میں کون لے کر آتا ہے۔ میرے مولا نے اپنے ایک ہاتھ پر اپنے ننھے سے لال کو بلند کیا، ارے دور سے فوج اشقیاء نے دیکھا، چھوٹے چھوٹے پاؤں ہیں، بندھی ہوئی مٹھیاں ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ میرے مولا نے پکار کر کہا کہ اے فوج اشقیاء، کیا تم میں سے کوئی بھی صاحب اولاد نہیں جو اس بچے کو ایک گھونٹ پانی پلا دے؟ ارے اس کی ماں کا شیر خشک ہو گیا ہے، میرا یہ بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ عزیزان گرامی، جب کوئی جواب نہ آیا، امام وقت نے ذہنوں کو پڑھا۔ میرا مولا سمجھ گیا کہ یہ کیا سوچ رہے تھے، یہ بدذات کیا سوچ رہے تھے۔ ہائے میں نہیں جانتی میرے مولا نے کس صبر اور عزم سے اپنے اس ننھے سے پھول کو کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر چند قدم پیچھے ہٹ کر پھر ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو لو میں سے اس خاک پر لٹا دیتا ہوں، میں اب اس سے دور ہو جاتا ہوں۔ پھر بھی کوئی نہ تھا کہ جو حاجت روائی کر دیتا۔ عزیزان گرامی، آخر کار میرے مولا نے اپنے ننھے سے لال کو اٹھایا۔ ارے علی اصغر ہیں، تیز دھوپ ہے عصر عاشور کی۔ میرا مولا کہتا ہے کہ میرے بچے، تم حجت خدا کے بیٹے ہو، ان پر حجت تمام کر دو۔ ارے علی اصغر نے ایک مرتبہ اپنی سوکھی ہوئی ننھی سی زبان کو نکالا، خشک ہونٹوں پر پھیرا، ہائے زبان کا پھیرنا تھا کہ فوج اشقیاء میں تلا تم مچ گیا۔ ایک مرتبہ بے حیا منہ پھیر پھیر کے رونے لگے، ان قریب تھا کہ انقلاب آ جاتا۔ ایک مرتبہ پسر سعد ملعون کہتا ہے ہرملا سے کہ کیا دیکھتا ہے، حسین کے اس کلام کو قطع کر دے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی ہرملا ملعون نے یہ سنا، ایک مرتبہ ایک تیر کو کمان میں جوڑا، بس میں کیا عرض کروں کہ کہتے زبان کٹتی ہے۔ عزیزان گرامی، اس سے پہلو تیر تھا، یہ 3 نوکوں والا تیر تھا، ارے یہ 3 بھال کا تیر تھا، یہ ایسا تیر تھا کہ جو ایک مرتبہ میں 7 لوہے کی پرتیں پار کر جائے۔ ذرا تصور کیجئے، کہاں وہ پھول سی گردن رباب کے چاند کی، کہاں یہ 3 بھال کا سے شعبہ تیر۔ ارے ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے لال کی مظلومیت پر جب اسے پیار کرنے کے لیے اپنا چہرہ علی اصغر کے چہرے کے نزدیک جھکایا، ارے تیر ستم جو ادھر سے چلا، ایک مرتبہ آیا، ہمک کر علی اصغر نے ماں کی لاج رکھ لی، ارے گردن پر تیر کو بچے نے روکا، کان سے کان تک
مولا کے جو 18 برس کا لاشا ارے خیمے میں لے آیا، وہ مولا کہ جو خوب ہر عالم خیمے تک لے آیا، جس نے ایک گھٹری میں ارے بچوں کو سمیٹ کر لا کر دیا ہے، جس نے حسن کی نشانی کو اٹھایا ہے، عزیزان گرامی نہ جانے کس کا لحاظ